اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عرب کے دیہاتی سے گھوڑا خریدا، مگر وہ گھوڑا بیچ کر مکر گیا۔ وہ تو کہنے لگا کہ میں نے تو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب اس پر اس نے گواہ مانگنے شروع کر دیے۔ جو بھی مسلمان آتا اور اس کو جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے؟ اگر آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے، آقا نے خریدا ہوگا، تم نے بیچا ہوگا۔ اب آنکھوں سے یہ واقعہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، یا بیچنے والا جانتا تھا یا لینے والے جانتے تھے۔ بیچا اعرابی نے تھا اور لیا ہمارے آقا نے تھا۔ اب اتنے میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ حاضر ہوئے اور گفتگو سن کر بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ گھوڑا اللہ کے نبی کو بیچا ہے، تم نے یہ گھوڑا اللہ کے نبی کو بیچا ہے۔ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا، اے خزیمہ تم نے یہ گواہی کس طرح دے دی؟ حالانکہ جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تم تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، تمہیں کیسے پتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے جب بھی فرمایا حق فرمایا ہے۔ اگر میرے آقا نے یہ فرما دیا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا، آقا میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آقا نے انعام کیا عطا فرمایا؟ حالانکہ آنکھوں سے خزیمہ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر کر دی۔ خزیمہ جب بھی گواہی دے گا اس کی ایک گواہی نہیں ہوگی بلکہ 2 مانی جائیں گی۔ اللہ نے شان یہ عطا فرمائی، مرتبہ یہ عطا فرمایا، کمال یہ عطا فرمایا۔ پتہ یہ چلا جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان الٹ آ جائے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز دیکھیے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی برگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، ایک کملی والے آقا۔ اب انداز دیکھیے کہ صحابی کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے دست آ رہے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ انداز تھا، آقا انہیں دست آ رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کسی طبیب کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے، لیکن وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے سب طبیبوں کے طبیب جو ہیں اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ کبھی بھی خالی مڑ کر نہیں جاتا ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔ خیر، ان صحابی نے اپنی بھائی کی بیماری کے متعلق عرض کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ کیا فرمایا؟ بولیے، اسے شہد پلاؤ۔ وہ واپس گئے، اپنے بھائی کو شہد پلایا، مگر بیماری رکنے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ دست آنا شروع ہو گئے۔ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ آقا نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اب جب پھر شہد دیا گیا، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، بیماری اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا کرم فرمائیے۔ آقا نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اب 3 مرتبہ شہد دے دیا گیا، لیکن مسئلہ بڑھ رہا ہے، مسئلہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ اب چوتھی بار پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، میرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ چل رہا ہے، آقا کرم فرمائیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی تمہارے بھائی کی بیماری سے متعلق اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ اس کی بیماری کا جو علاج ہے وہ شہد کے اندر ہے۔
اگر شہد سے بھی تیرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کے پیٹ کے اندر جو بیماری ہے، جو تیرے بھائی کا پیٹ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ جھوٹا ہے۔ اب آقا نے پھر فرمایا جاؤ اسے جا کر شہد دے دو۔ اب جب جا کر شہد دیا گیا، اب اس صحابی کو آرام آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ایمان ہے کہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ اس بیماری کا علاج شہد سے ہوگا، مگر 3 بار شہد پلانے کے باوجود علاج نہیں ہوا۔ مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درس ہے کہ ہماری آنکھوں دیکھی جو بات ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان صحابی کا ایمان دیکھیے اور اس ایمان پر قربان جائیے۔ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرام نہ آئے دوبارہ جاتے ہیں کہ اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دوائی بدل دیتا ہے۔ کچھ ہماری جو ہے وہ ڈارس بن جاتی ہے کہ اب اس دوا سے آرام آ جائے گا، لیکن پھر آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر ہی بدل لیتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ان صحابی کا ایمان دیکھیے، دوا سے آرام تو کیا آنا تھا، مرض بڑھ گیا، پھر بڑھ گیا، پھر بڑھ گیا، 4تھی مرتبہ جو ہے جا کر آرام آیا، لیکن ان کا جو اعتماد پیارے آقا پر تھا وہ ٹوٹا نہیں، پیارے آقا پر جو یقین کامل تھا وہ ٹوٹا نہیں۔ اگر یہاں سے آرام نہیں آ رہا کسی اور کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ صحابی تھا اور صحابی کا یہ پکا ایمان تھا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے پر آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آقا نے فرما دیا ہے تو مجھے آرام بھی آقا کے در ہی سے آئے گا۔